ابن انشا کا مضمون، استاد مرحوم۔ الہ الدین نام تھا اور چراغ تخلص۔ وطن مالوف ریواڑی جو گڑگاؤں کے مردم خیز ضلع میں اہل کمال کی ایک بستی ہے اور آم کے اچار کے لیے مشہور، وہاں دھنیوں کے محلے میں ان کی خاندانی حویلی کے آثار اب تک موجود ہے۔ نگر دادا ان کے اپنے فن کے خاتم تھے۔ شاہ غازی اورنگزیب عالمگیر نے شہرہ سنا تو خلعت و پارچہ دے کر دلی بلوایا اور اپنی محل سرا کے لحاف بھرنے پر مامور کیا۔ اللہ دیا نام تھا لیکن نداف الملک کے خطاب سے مشہور تھے۔ دلی میں یہ 12 برس رہے۔ وجاہت خاندانی کے ساتھ دولت روحانی بھی استاد مرحوم کو ورثے میں ملی تھی۔ ننہیال کی طرف سے 16ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب 9 گز پیر سے جا ملتا ہے، جن کا مزار اقدس پاکستان اور ہندوستان کے قریب قریب ہر بڑے شہر میں موجود ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ انہی دونوں نسبتوں کا ذکر کر کر کے کبھی کہا کرتے کہ شاعری میرے لیے ذریعہ عزت نہیں، اپنے نام کے 7 ننگے اسلاف ضرور لکھا کرتے۔ دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی انہیں یہی لکھنا شروع کر دیا۔ استاد مرحوم کے پورا نام ان کا حضرت شاہ الہ الدین چراغ چشتی نظامی ریواڑوی تھا۔ ہمیں ہائی اسکول میں اردو اور فارسی پڑھاتے تھے۔ وطن کی نسبت سے اردو تو ان کے گھر کی لونڈی تھی ہی، فارسی میں کمال کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ 25 پشت پہلے ان کے مورث اعلیٰ خراسان سے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے یہ سوال راقم کے دل میں بھی اکثر اٹھتا تھا۔ آخر ایک روز موقع دیکھ کر پوچھ لیا اور احتیاطاً وضاحت کر دی کہ مقصد اعتراض نہیں، دریافت معلومات ہے۔ فرمایا بابر کیوں آیا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کیوں آیا تھا؟ اب جو راقم نے سوال نما جواب کی بلاغت پر غور کیا تو اپنی کم فہمی پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ بابر نہ آتا تو ابراہیم لودھی کس سے شکست کھاتا؟ خاندان مغلیہ کہاں سے آتا؟ اتنی صدیاں ہندوستان کی رعایا بادشاہوں کے بغیر کیا کرتی؟ مالیہ اور خراج کس کو دیتی؟ کچھ ایسی ہی حکمت استاد مرحوم کے مورث اعلیٰ کے ہندوستان آنے میں ضرور ہوگی جس تک معمولی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ ذکر تو ضمناً آ گیا۔ مقصود کلام یہ کہ خراسان کی نسبت سے فارسی ایک طرح ان کے گھر کی زبان تھی۔ عربی کے بھی فاضل تھے اگرچہ باقاعدہ نہ پڑھی تھی۔ عزیزم اسرار احمد کا نکاح خان بہادر ولایت علی کی پوتی سے ہوا تو استاد مرحوم ہی نے نکاح پڑھایا تھا اور کوئی کاغذ پرچہ سامنے رکھے بغیر۔ ماشاء اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایسے ہی کئی اور عربی کے جملے بے تکان بولتے تھے۔ خیر خراسان بھی کہیں عربی کی طرف کو ہے، لہٰذا عربی پر ان کا عبور جائے تعجب نہیں۔ ہاں انگریزی کی لیاقت جو انہوں نے از خود پیدا کی تھی اس پر راقم کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے ان کی کلاس میں گھس آیا۔ حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا، گیٹ آؤٹ۔ اسے تعمیل کرتے ہی بنی۔ علاقے کا مال افسر انگریز تھا۔ ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہا۔ استاد مرحوم برابر سمجھتے گئے اور سر ہلاتے گئے۔ بیچ بیچ میں موقع بموقع یس یس اور پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے۔ پرانے بزرگوں سر سید، حالی، شبلی وغیرہ کے متعلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے خوب تھے لیکن بولنا پسند نہ کرتے تھے۔ ہمارے استاد کا بھی یہی عمل تھا۔ ہمیں انگریزی میں ان کے تباہر کا پہلے علم نہ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک روز ہماری انگریزی کی کلاس میں نکل آئے اور پوچھا، لڑکوں بتاؤ تو ماش کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سب چپ، کون بتاتا؟ پھر سوال کیا، کریلے کی انگریزی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آخر استاد مرحوم نے بتایا اور انگلش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی۔ یہ کتاب جو انگریزوں کے علم کا قاموس ہے، سفر و حضر میں استاد مرحوم کے ساتھ رہتی تھی اور بڑے بڑے انگریزی داں ان کے سامنے آتے کتراتے تھے کہ جانے کب کس ترکاری کا انگریزی نام پوچھ لیں۔ انگریزی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط انگریزی ہی میں کرتے تھے۔ استاد مرحوم نے اہل زبان ہونے کی وجہ سے طبیعت بھی موزوں پائی تھی اور ہر طرح کا شعر کہنے پر قادر تھے۔ اردو فارسی میں ان کے کلام کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو غیر مطبوعہ ہونے کی وجہ سے اگلی نسلوں کے کام آئے گا۔ اس علم و فضل کے باوجود انکسار کا یہ عالم تھا کہ ایک بار اسکول میگزین میں جس کے یہ نگراں تھے، ایڈیٹر نے استاد مرحوم کے متعلق لکھ دیا کہ وہ سعدی کے ہم پلہ ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی تردید کی۔ اسکول میگزین کا یہ پرچہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اور ایک ایک کو دکھاتے کہ دیکھو لوگوں کی میرے متعلق یہ رائے ہے، حالانکہ من آنم کہ من دانم۔ ایڈیٹر کو بھی جو 10ویں جماعت کا طالب علم تھا بلا کر فہمائش کی کہ عزیزی یہ زمانہ اور طرح کا ہے،
ایسی باتیں نہیں لکھا کرتے۔ لوگ مردہ پرست واقع ہوئے ہیں، حسد کے مارے جانے کیا کیا کہتے پھریں گے۔ اہل علم خصوصاً شعراء کے متعلق اکثر یہ سنا ہے کہ ہم اثروں اور پیش روؤں کے کمال کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ استاد مرحوم میں یہ بات نہ تھی، بلکہ بہت فراخ دل تھے۔ فرماتے غالب اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت اچھا لکھتا تھا۔ میر کے بعض اشعار کی بھی تعریف کرتے۔ امیر خسرو کے بھی معترف تھے۔ برملا کہتے کہ ذہین آدمی تھے اور ان کی کہہ مکرنیاں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ امیر خسرو کی ایک غزل استاد مرحوم کی ایک غزل کی زمین میں ہے۔ فرماتے انصاف یہ ہے کہ پہلی نظر میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے۔ پھر بتاتے کہ امیر خسرو مرحوم سے کہاں کہاں محاورے کی لغزش ہوئی ہے۔ اقبال کے متعلق کہتے تھے کہ سیالکوٹ میں ایسا شاعر اب تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اس شہر کو ان کی ذات پر فخر کرنا چاہیے۔ ایک بار بتایا کہ اقبال سے میری خط و کتابت بھی رہی ہے۔ 2-3 خط علامہ مرحوم کو انہوں نے لکھے تھے کہ کسی کو ثالث بنا کر مجھ سے شاعری کا مقابلہ کر لیجئے۔ راقب نے پوچھا نہیں کہ ان کا جواب آیا کہ نہیں۔ استاد مرحوم کو عموماً مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا، کیونکہ سب پر چھا جاتے تھے اور اچھے اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا۔ خود بھی نہ جاتے تھے کہ مجھ فقیر کو ان ہنگاموں سے کیا مطلب۔ البتہ جبلی کا مشاعرہ ہوا تو ہمارے اصرار پر اس میں شریک ہوئے، اور ہر چند کے مدعو نہ تھے، منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دیوانہ کسمنڈوی، خیال گڑگانوی اور حسرت بانس بریلوی جیسے اساتذہ اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کے باوجود استاد مرحوم کو سب سے پہلے پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ وہ منظر اب تک راقب کی آنکھوں میں ہے کہ استاد نہایت تمکنت سے ہولے ہولے قدم اٹھاتے مائک پر پہنچے اور ترنم سے اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کی۔ ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے اپنے لیے ابھی یہ بڑی دور کی گردن۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے سانس روک لیے۔ استاد مرحوم نے داد کے لیے صاحب صدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے۔ کرسی صدارت خالی پڑی تھی۔ دوسرا شعر اس سے بھی زوردار تھا۔ صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن۔ دوسرا مصرع تمام نہ ہوا تھا کہ داد کا طوفان پھٹ پڑا۔ مشاعرے کی چھت اڑنا سنا ضرور تھا، دیکھنے کا اتفاق آج ہوا۔ اب تک شعراء ایک شعر میں ایک مضمون باندھتے رہے ہیں، وہ بھی بمشکل۔ اس شعر میں استاد مرحوم نے ہر مصرے میں ایک مکمل مضمون باندھا ہے، اور خوب باندھا ہے۔ لوگ اسٹیج کی طرف دوڑے، غالباً استاد مرحوم کی پابوسی کے لیے، لیکن رضاکاروں نے انہیں باز رکھا۔ اسٹیج پر بیٹھے استادوں نے جو یہ رنگ دیکھا تو اپنی غزلیں پھاڑ دیں اور اڑ گئے۔ جان گئے تھے کہ اب ہمارا رنگ کیا جمے گا۔ ادھر لوگوں کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ تیسرے شعر پر ہی فرمائش ہونے لگی، مقطع پڑھیے مقطع پڑھیے۔ چوتھے شعر پر مجمع بے قابو ہو رہا تھا کہ صدر جلسہ کی سواری آ گئی، اور منتظمین نے بہت بہت شکریہ ادا کر کے استاد مرحوم کو بغلی دروازے کے باہر چھوڑ کر اجازت چاہی۔ اب ضمناً ایک لطیفہ سن لیجئے جس سے اخبار والوں کی ذہنیت عیاں ہوتی ہے۔ دوسری صبح روزنامہ پتنگ کے رپورٹر نے لکھا کہ جن استادوں نے غزلیں پھاڑ دی تھیں وہ یہ کہتے بھی سنے گئے کہ عجب نامعقول مشاعرے میں آ گئے ہیں۔ لوگوں کی بے محابہ داد کو اس بدباطن نے ہوٹنگ کا نام دیا، اور استاد مرحوم کے اس مصرے کو صد حیف کے مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا بوجہ لا علمی یا شرارت بجائے توارد کے سرقہ قرار دیا۔ بات فقط اتنی تھی کہ منتظمین نے ایڈیٹر پتنگ کے اہل خانہ کو مشاعرے کے پاس معقول تعداد میں نہ بھیجے تھے۔ اگر یہ بات تھی تو اسے منتظمین کے خلاف لکھنا چاہیے تھا، نہ کہ استاد مرحوم کے خلاف۔ اور پھر اس قسم کے فقروں کا کیا جواز ہے کہ استاد چراغ شعر نہیں پڑھ رہے تھے، روئی دھن رہے تھے۔ صحیح محاورہ روئی دھننا نہیں، روئی دھنکنا ہے۔ اس دن کے بعد سے مشاعرے والے استاد مرحوم کا ایسا ادب کرنے لگے کہ اگر استاد اپنی کریم النفسی سے مجبور ہو کر پیغام بھجوا دیتے کہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ استاد تو استاد ہیں، ہمیں یعنی ان کے ناچیز شاگردوں کو بھی رکا آ جاتا کہ معمولی مشاعرہ ہے، آپ کے لائق نہیں، زحمت نہ فرمائیں۔ استاد مرحوم کو رباعی، قصیدہ، غزل وغیرہ کے علاوہ تضمین سے خاص دلچسپی تھی۔ میونسپیلٹی کے چیئرمین کے بچے کے ختنے پر جو دھوم دھامی مشاعرہ ہوا، اس کے لیے آپ نے غالب کی غزل کی مخمس میں تضمین کی تھی۔ اس پر بے انتہا داد ملی۔ جب یہ بند کے چوتھے اور پانچویں مصرے پر آتے، لوگ سبحان اللہ اور جزاک اللہ کے ڈونگرے برساتے۔ یہ سچ ہے کہ استاد مرحوم کا نام اتنا مشہور نہ ہوا جتنا ان کے ہمسروں اقبال، حفیظ، جوش وغیرہ کا۔ بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے پروپیگنڈے کا،
اور استاد مرحوم نام و نمود اور چھپنے چھپانے کے قائل نہ تھے۔ ایک بار راقب نے استاد مرحوم کے ایما پر ان کی کچھ غزلیں مختلف رسالوں کو بھجوائی تھی۔ ان میں سے ایک لالا چونی لال خستہ کے ریواڑی گزٹ میں آب و تاب سے چھپی، لیکن باقی واپس آ گئیں۔ آئندہ کے لیے منع کر دیا اور اپنی طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھا: اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ یہی حال ان کے مجموعوں کا ہوا۔ اپنا کلام مضبوط ولایتی کاغذ پر لکھتے تھے، اور جب پورا رجسٹر ہو جاتا تو اس کی جلد بندھوا کر جلد اول، جلد دوم وغیرہ لکھ کر الماری میں سجا دیتے۔ مولانا کے ہاں مخطوطات کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور ایک بات میں تو یہ ذخیرہ برٹش میوزیم، انڈیا آفس، خدا بخش لائبریری وغیرہ کے ذخیروں سے بھی ممیز اور فائق سمجھنا چاہیے۔ ان کتب خانوں میں سب مخطوطات پرانے زمانے کے ہیں، بعض تو ہزار سال پرانے، خستہ اور بدرنگ، ہاتھ لگاؤ تو مٹی ہو جائیں۔ لیکن استاد مرحوم کے سبھی مخطوطات نہایت اچھی شکل میں تھے، اور زیادہ تر ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے۔ 20ویں صدی کے مخطوطات کا اتنا بڑا ذخیرہ غالباً کسی کے پاس نہ ہوگا۔ استاد کی چیزیں جو طباعت کے عیب سے آلودہ نہ ہوئیں، اسے بھی راقب مصلحت خداوندی سمجھتا ہے۔ اگر سبھی چیزیں چھپ جایا کریں تو قلمی نسخے کہاں سے آیا کریں، اور قلمی نسخے نہ ہوں تو لوگ ریسرچ کس چیز پر کریں، اور ریسرچ نہ ہو تو ادب کی ترقی رک جائے اور پی ایچ ڈی نقاد پیدا ہونے بند ہو جائیں۔ راقب نے ایک بار عرض کیا کہ ان نوادر کو تو کسی ریسرچ لائبریری میں ہونا چاہیے۔ فرمایا میرا اپنا یہی خیال تھا، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو لکھا بھی تھا اور مسودات کی فہرست منسلک کی تھی۔ ان بیچاروں نے شکریہ ادا کیا، لیکن معذرت کی کہ فی الحال ہماری لائبریری میں جگہ کی کمی ہے۔ البتہ نعمت اللہ کباڑی مرحوم کے دہلی کے ایک علم دوست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اکثر ان کے گھر کے چکر کاٹتے تھے اور مخطوطات جدیدہ و مفیدہ کا یہ سارا ذخیرہ اٹھانے کو تیار تھے۔ اماں بھی یعنی استاد مرحوم کی منجلی اہلیہ نے کئی بار کہا بھی کہ اس وقت اچھا بھاؤ جا رہا ہے، تلوا دو، لیکن استاد مرحوم نے کبھی لالچ گوارا نہ کیا۔ جواب دیا تو یہی کہ میرا مقصد منفعت نہیں، خدمت ادب ہے۔ استاد مرحوم کا خط نہایت پاکیزہ اور شکستہ تھا۔ کسی خاص صنعت میں لکھتے تھے جس کا نام اس وقت راقب کے ذہن سے اتر گیا ہے۔ خوبی اس کی یہ ہے کہ صرف لکھنے والا اسے پڑھ سکتا ہے۔ راقب التحریر کے املا میں بھی جو لوگوں کو یہ خصوصیت نظر آتی ہے، ادھر ہی کا فیضان ہے۔ طبیعت میں ایجاد کا مادہ تھا، لکیر کے فقیر نہ تھے۔ اب اسی لفظ فیضان کو لیجئے، اسے وہ زوئے سے لکھتے تھے۔ ایک بار طوطا رام سیاد نے اس پر اعتراض بھی کیا۔ یہ صاحب ہوشیار پور کے رہنے والے تھے اور معمولی تعلیم یافتہ تھے۔ استاد مرحوم نے چمک کر جواب دیا، یہ ہماری زبان ہے پیارے، ہم جیسا لکھیں گے وہی سند ہوگا۔ ماسٹر جی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ بعد میں راقب کو استاد مرحوم نے ایک مستند قلمی نسخے میں فیضان زوئے سے لکھا ہوا دکھایا۔ اس نسخے کا نام یاد نہیں، لیکن کم از کم 25 سال پرانا ہوگا اور خود استاد مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وسیع القلب اتنے تھے کہ آخر عمر میں فرمایا کرتے، زوات سے لکھنا بھی غلط نہیں۔ اسی طرح بہت سے اور الفاظ تھے جن کا تلفظ اور املا وہ رواج عام سے ہٹ کر کرتے تھے۔ کوئی انگشت نمائی کرتا تو جواب دیتے کہ ہمارے گڑگاؤں میں یوں ہی لکھتے اور بولتے ہیں۔ معترض چپ ہو جاتا۔ استاد مرحوم کے اوصاف حمیدہ کا حال لکھنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ دریا دل آدمی تھے، کوئی شخص کوئی چیز پیش کرتا تو کبھی انکار نہ کرتے، دوسری طرف اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو نہ صرف یہ کہ خود کچھ نہ دیتے، دوسروں کو بھی منع کر دیتے تھے کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کی خودداری مجروح ہوگی۔ اس شخص کو پندو نسائے سے مطمئن کر کے بھیج دیتے۔ استاد مرحوم کی طبیعت خوشامد سے نفور تھی۔ راقب کو معلوم نہیں کہ محکمہ تعلیم کے افسروں اور ڈپٹی کمشنر کے علاوہ کہ حاکم ضلع ہونے کے لحاظ سے اول الامر کی تعریف میں آتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کا قصیدہ کہا ہو۔ البتہ کسی افسر یا سیٹ کے ہاں شادی ہو تو صحرا کہہ کر لے جاتے اور ترنم سے پڑھ کر سناتے۔ فرماتے یہ وزاداری ہے، اس کا انعام کسی نے دے دیا تو لے لیا، ورنہ اصرار نہ کرتے۔ اشاعت تعلیم سے دلچسپی تھی، چنانچہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور انسپکٹر تعلیمات کے بچوں کو پڑھانے جایا کرتے تھے۔ استاد مرحوم کا مسلک صلح کل تھا۔ جس زمانے میں مولوی محمد عمر انسپکٹر تعلیمات تھے، یہ تنظیم اہل سنت کے جلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی جگہ ذل حسنین امروہوی آئے تو ان کو تنظیم سے شکایتیں پیدا ہو گئیں اور اثنا عشری مسجد میں دیکھے جانے لگے۔ اہل بیت کے جو مرثیے ان کے دیوان میں ہیں اسی زمانے کے ہیں۔
کچھ دنوں قاضی نور احمد کا تقرر بھی اس خدمت پر رہا۔ یہ قادیانی احمدی تھے۔ استاد مرحوم ان دنوں برملا فرماتے کہ مجھے تو اگر اسلام کی سچی روح کہیں نظر آتی ہے تو انہی کے ہاں۔ اس سال عید کی نماز انہوں نے احمدیوں کی مسجد میں پڑھی۔ فرماتے سبھی خدا کے گھر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ پنڈت رادھے شام ہیڈ ماسٹر ان سے ہمیشہ خوش رہے۔ انہیں استاد مرحومی سے معلوم ہوا کہ کرشن جی باقاعدہ نبی تھے اور تورات میں ان کی آمد کا ذکر ہے۔ موسیقی سے شغف تھا اور گلے میں نور بھی تھا، لیکن محلے والے اچھے نہیں تھے۔ استاد کی خواہش تھی کہ شہر سے باہر تنہا کوئی مکان ہو تو دل جمعی سے تکمیل شوق کریں۔ ویسے کبھی کبھی محفل میں ہارمونیم لے کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہی ان کا محبوب ساز تھا، اور سہگل مرحوم کی مشہور غزل نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے سنانی شروع کر دیتے۔ ایسے موقع پر نکتہ شناس لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ایک ایک کر کے اٹھ جاتے، کیونکہ اس فن کے ریاض کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ استاد مرحوم ہاتھ دیکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے اور طبیب حاذق بھی تھے۔ آخر میں طبابت تو انہوں نے ترک کر دی تھی، کیونکہ ایک مریض کے رشتہ داروں نے جو ان کے زیر علاج تھا اور ان کی تیر بہدف دوا حکمی کی ایک خوراک کھانے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا تھا، بے وجہ ایک فساد کھڑا کر دیا تھا اور نوبت پولیس تھانے تک پہنچی تھی۔ دست شناسی کا شوق البتہ جاری رہا۔ طبابت کی طرح اس فن میں بھی نہ کسی کے شاگرد تھے نہ کوئی کتاب پڑھی۔ خود فرماتے مبدأ فیاض کی دین ہے۔ ماضی کا حال نہایت صحت سے بتاتے، لیکن اجنبیوں کا ہاتھ دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ انہی سے کھلتے جن سے دیرینہ واقفیت اور رسم و راہ ہوتی۔ مستقبل کے بارے میں ان کا اصول تھا کہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتانی چاہیے، ورنہ ان کا تقدیر اور عالم غیب پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اس فن سے ان کی آمدنی خاصی تھی اور اسی پر قانع تھے۔ اسکول کی تنخواہ بچا کر خدا کی راہ میں لوگوں کو سود پر دے دیتے تھے۔ ایسی دیدہ زیب شخصیتیں چشم فلک نے کم ہی دیکھی ہوں گی، جیسے استاد چراغ رحمت اللہ علیہ تھے۔ قد 5 فٹ سے بھی نکلتا ہوا، جسم بھرا بھرا خصوصاً کمر کے آس پاس، سر پر میل خورے کپڑے کی ایک ٹوپی اور اس کے ساتھ کی شیروانی۔ راقب نے کبھی ان کو ٹوپی کے بغیر نہ دیکھا۔ ایک بار خود ہی فرمایا کہ ایک تو یہ خلاف تہذیب ہے، دوسرے کوے ٹھونگے مارتے ہیں۔ ٹانگیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جس کی وجہ سے چال میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ رنگ سرمئی، آنکھیں سرخ و سفید، اور پھر جلال ایسا کہ مائیں دیکھ کر بچوں کو چھپا لیتی تھیں۔ دانت تمباکو خوری کی کثرت سے شہید ہو گئے تھے، لہٰذا تمباکو چھوڑ دیا تھا، فقط نسوار کا شوق رکھا تھا۔ چشمہ لگاتے تھے، لیکن ہماری طرح چشمے کے غلام نہ تھے، بالعموم اس کے اوپر سے دیکھتے تھے۔ سرخ کمر بند میں چابیوں کا گچھا چاندی کے گھنگروؤں کی طرح بجتا۔ دوری سے معلوم ہو جاتا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں، اس لیے 11 تک بآسانی گن لیتے تھے۔ حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس محفل میں چاہتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر آپ ہی آپ اٹھ بھی بیٹھتے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے کھانے میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اچھا ہو اور بہت ہو۔ کھانے کے آداب کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر میں ختم کرو۔ جس ضیافت میں استاد مرحوم ہوتے، لوگ کھاتے کم اور ان کی طرف رشک سے دیکھتے زیادہ تھے۔ لیکن یہ جوانی کی باتیں ہیں، آخر عمر میں پرہیزی کھانا کھانے لگے۔ میزبان کے ہاں پہلے سے کہلوا دیتے کہ یخنی وغیرہ کا انتظام کر لینا، اور میٹھے میں سوائے حلوے کے اور کچھ نہ ہو۔ چوزے کے متعلق فرماتے کہ زود ہضم ہے، خون صالح پیدا کرتا ہے۔ دال سے احتراز فرماتے کہ نفخ پیدا کرتی ہے۔ بزلہ سنجی استاد مرحوم کی طبیعت میں ایسے تھی جیسے باجے میں راگ، جیسے تلوار میں جوہر۔ لطائف بیربل و ملا دو پیازا کے سب لطیفے نوک زبان تھے، ان سے محفلوں کو گرماتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ لطیفوں کی تخصیص نہیں، لوگ ان کی دوسری باتوں پر بھی ہنستے تھے۔ ایسا بڑا آدمی اور سادگی کا یہ عالم کہ کبھی خیال نہ کیا کہ لباس میلا ہے یا پیوند لگا ہے۔ فرماتے انسان کا من اجلا ہونا چاہیے، تن تو ایک عارضی چولا ہے۔ اس مضمون کا کبیر کا ایک دوہا بھی پڑھتے۔ کپڑا پہننے کا سلیقہ تھا۔ ایک کالی اچکن کو پورے 20 سال تک چلایا، جب سردی آتی اسی کو جھاڑ کر پہن لیتے۔ فرماتے کپڑے کے دشمن 2 ہیں، دھوبی اور استری۔ واقعی سچ ہے۔ یہ اچکن جو آخر میں ملگجے رنگ کی ہو گئی تھی اور دور سے چرمی نظر آتی تھی، دھوبی اور استری کے ہتھے چڑھ جاتی تو کبھی کی غارت ہو گئی ہوتی۔ ایک روز اسے پہنے راقم کے ہمراہ کسی قوالی میں جا رہے تھے، قوالی کرنے نہیں سننے، کہ چوراہے پر رکنا پڑا۔ ایک مرد شریف نے نہ جانے کیا خیال کر کے ان کے ہاتھ پر ٹکا رکھ دیا۔ راقم کچھ کہنے کو تھا کہ استاد مرحوم نے اشارے سے منع کر دیا اور ٹکا جیب میں ڈال لیا۔
یہی حال جوتے کا تھا۔ فرماتے جوتا ایسی چیز ہے کہ کبھی ناکارہ ہو ہی نہیں سکتا، تلا پھٹ جاتا تو نیا لگوا لیتے، اوپر کا حصہ پھٹ جاتا تو اسے بدلوا لیتے۔ داڑھی مہاراجا رنجیت سنگھ کی طرح پر روپ، گھنی اور لمبی، اسے ترشواتے نہیں تھے۔ فرماتے خدا کا نور ہے۔ بعض لوگوں کو گمان تھا کہ پیسہ بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان کے پاس پیسے بہت تھے اور جمع کرنے کا شوق بھی تھا، لیکن پیسے کی لالچ ان میں نہ تھی۔ استاد مرحوم یوں تو اپنے سبھی شاگردوں سے محبت کرتے تھے۔ حاجی امام دین سوختہ بیکری والے، خلیفہ اے ڈی مقراظ مالک جنٹل مین ہیئر کٹنگ سیلون، حسین بخش مدعی، ارائز نویس وغیرہ سبھی ان کے اخلاق حسنہ اور الطاف امیم کی گواہی دیں گے، لیکن راقم سے ان کو ربط خاص تھا۔ فرماتے میرے علم و فضل کا صحیح جانشین تو ہوگا۔ رات کا کھانا اکثر راقم کے ساتھ کھاتے اور وقت کی پابندی کا لحاظ اس درجہ تھا کہ ادھر ہم دسترخوان پر بیٹھے، ادھر استاد مرحوم پھاٹک سے نمودار ہوئے۔ بچوں سے لگاؤ تھا، جو بچہ ہمت کر کے ان کے قریب آتا انعام پاتا۔ ایک بار راقم کے بڑے بھتیجے کو ایک اکنی دی تھی، وہ اب تک استاد مرحوم کی یادگار کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن فرمایا ایک بات کہوں؟ راقم نے عرض کیا فرمائیے۔ بولے جھوٹ تو نہ سمجھو گے؟ راقم نے کہا خانہ ذات کی کیا مجال۔ فرمایا تو کان کھول کر سنو۔ میری نظر میں تم جوش، جگر وغیرہ بلکہ آج کل کے سبھی شاعروں سے اچھا لکھتے ہو۔ راقم نے آپ دیدہ ہو کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یہ سب آپ کا فیض ہے، ورنہ بندہ کچھ بھی نہ تھا۔ قارئین اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ استاد مرحوم کی نظر کتنی گہری تھی اور رائے کتنی صائب۔ ان کا یہ قول راقم نے اکثر لوگوں کو سنایا۔ بعضوں نے جو انصاف پسند تھے اعتراف کیا کہ ہاں ایسے استاد کا ایسا شاگرد کیوں نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ بات شاید استاد نے فقط تمہارا دل بڑھانے کو کہی ہو۔ ان سے راقم کیا بحث کرتا، یہی کہا کہ آپ جو فرمائیں بجا ہے، لیکن دل میں سوچا کہ جس شخص کو زندگی بھر تملق اور زمانہ سازی سے واسطہ نہ رہا ہو، وہ اس بات میں کیوں مبالغہ کرنے لگا، اور پھر اپنے ایک ادنا شاگرد کے لیے۔ 1963 عجب ظالم سال تھا۔ اس میں دنیا کو ایک طرف صدر کینیڈی کا داغ دیکھنا پڑا اور دوسری طرف علم و فضل اور جود و سخا کا یہ آفتاب جس نے واقعی چراغ بن کر زمانے کو روشن کیا تھا، غروب ہو گیا۔ عمر عزیز کے 82 برس ابھی پورے نہ ہوئے تھے، کچھ دن ہی باقی تھے۔ ہائے استاد، تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ وصال تاندلیاں والا میں ہی ہوا، جہاں استاد مرحوم پاکستان بننے کے بعد مقیم ہو گئے تھے اور گھی کی آڑھت کرتے تھے۔ سنا ہے معمولی بخار ہوا تھا اور ہر چند کے اپنے ہی مجربات سے علاج کیا، طبیعت بگڑتی ہی گئی۔ راقم کو خبر ملی تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ بے ساختہ زبان سے نکلا، ہائے الہ دین کا چراغ بجھ گیا۔ عدد گنے تو پورے 1383۔ کیسی برجستہ اور سہل ممتنع تاریخ ہے۔ آج استاد مرحوم زندہ ہوتے تو اس کی داد دیتے۔ استاد کے خاندان کی کیفیت بھی مختصر الفاظ میں عرض کر دوں۔ 4 شادیاں تھیں، 5ویں عمر بھر نہ کی، کیونکہ شرع سے انحراف منظور نہ تھا۔ آہ بھر کر فرماتے جب تک چاروں زندہ ہیں ایک اور کیسے کر لوں؟ شرع میں 4 کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ سلوک یکساں ہو۔ سو الحمدللہ کہ چاروں کا سلوک ان سے یکساں تھا، لیکن استاد بھی ایسے صابر تھے کہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ اولاد صرف ایک سے ہوئی۔ امید ہے کہ عزیز مکرم ہدایت علی، ان کے فرزند اکبر جو خود بھی موزوں طبع ہیں اور فراغ تخلص کرتے ہیں، اپنے والد کے صحیح جانشین ثابت ہوں گے۔ رسمی تعلیم ان کی زیادہ نہیں، صفائے باطن کے مراحل فقیروں کے تکیوں اور قوالی کی محفلوں میں طے کیے۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ استاد مرحوم کے وصال کے بعد سر عام شراب پینا انہوں نے ترک کر دیا ہے اور افیم بھی اب اعتدال سے کھاتے ہیں۔ یہ بھی اپنے نامی والد کی طرح روپے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں، لہٰذا تعزیت کے خط کے جواب میں فوراً 500 روپے منگوا بھیجے۔ راقم نے لکھا کہ عزیزیز خانوادے پر متاع دل و جان نثار کر چکا ہوں، روپیہ کیا پیچھے رہ گیا۔ تم یوں کرو کہ استاد مرحوم کی قبر پر سبز چادر چڑھا کر بیٹھ جاؤ، خدا برکت دے گا اور وہیں رزق پہنچا دیا کرے گا۔ اور اگر فتح علی مبارک علی راضی ہو جائیں تو سبحان اللہ، سال کے سال عرس کا اہتمام بھی کرو۔ معلوم نہیں یہ خط ان کو ملا کہ نہیں، کیونکہ پھر جواب نہیں آیا، اور راقم کو بھی مکروہات دنیاوی سے اتنی فرصت نہ ملی کہ دوبارہ خط لکھتا۔